بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی نکاح کی حقیقت، روحانی نکاح ہے کیا اور اس کی قانونی اور شرعی کیا حیثیت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پوری دنیا سے میرے جو سبسکرائبر ہیں ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم القرآن مرشدین میں اصل چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، اور یہ جو ڈھونگی پیر ہیں یا اسلام کے نام پہ جو جھوٹ بول کے اپنی نفس کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ یہ خانقاہی نظام جس کو ایسے ڈھونگی پیروں نے خراب کیا ہوا ہے، ان کو صحیح طریقے سے ان کے جو مقاصد ہیں، غلط مقاصد، وہ آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ہماری جو بہن بیٹیاں کو یہ غلط، اور ایسا ہو چکا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، روحانی نکاح کے نام پہ بہت ساری ایسی بہن بیٹیوں کی عزتیں لٹ چکی ہے۔ آج میں اس پہ بات کروں گا، غور سے سنیے گا، اور آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ حقیقت لوگوں تک، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک حقیقت پہنچے۔ اور یہ جو ڈھونگی پیر ہیں، جو یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے نام پہ زنا کر رہے ہیں اور اپنے نفس کا جو استعمال، فائدہ لے رہے ہیں کہ ہم اپنے اس کو نفس کی جو خواہشیں ہیں اس کو پورا کریں، ان سب کی راہ، جو ان کے سب کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے سامنے آئے۔ تو روحانی نکاح کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ روحانی نکاح، نکاح کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کو باطنی نکاح بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہ نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ میں رہیں اور ان کا جنسی تعلق ہو، اور جو پیدائش کا، ریپروڈکشن کا سلسلہ ہے وہ آگے چلے۔ اس کو شرعی طور پہ لے کے آنے کے لیے کچھ گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے جس میں رضامندی ہوتی ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، اور گواہ کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ ظاہری ہوتا ہے، اعلان کر کے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ دھوم دھام کا اصل جو باطنی مقصد یہی ہے کہ اعلان کر کے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو یہ ہے اصل نکاح۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے شاطر لوگ ہیں جو ذہن ہیں، جو چھوٹی بچیوں کا ذہن ہے، ان کو خراب کر کے کئی یونیورسٹیز میں اور کئی اس کو ایسے کیسز ہم نے پڑھے ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہن بیٹیوں کو جو کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ان کو لڑکے زنا کرنے کے لیے ان کو غلط ٹوئن فلیم اور جو سول، اس قسم کی باتیں کر کے ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے روح میں میری روح ہے اور تمہارا اور میرا روح ایک ہے۔ تو ہم اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کر کے ہم نکاح کرتے ہیں، جسے روحانی نکاح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت میں وہ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ شریعت میں اس کا بالکل اجازت ملی ہوئی ہے کہ ہم روحانی نکاح کریں۔ پھر وہ ایک کمرہ بند کر کے زنا کرنے کے لیے، اس سے پہلے بچیوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ خود کو اپنا ان کا ہسبینڈ کہلا کے، اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم جو ہے نا اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کہہ کے میں تم کو اپنی زوجت میں قبول کرتا ہوں، اور تم میری روحانی بیوی اور میں تمہارا روحانی شوہر ہوں، یہ کہہ کر اور زنا کرتے ہیں۔ پھر جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ایسے کیسز یورپ میں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس پہ بہت سارے رسالوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اخباروں میں ہو رہی ہیں، میڈیا میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک تو یونیورسٹیز اور کالجز جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، وہاں میں جو شاطر لوگ ہیں اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، زنا کا کام۔ تو روحانی نکاح کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔
اب آ جائیں خانقائی نظام میں، جو مرشد جھوٹے بنے ہوئے ہیں، جو روحانی پیر بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جب اپنی خانقاہ میں اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو فیض ہے وہ اسی طرح ملے گا کہ مجھے مرشد اپنی میں تمہارا شوہر بن جاؤں گا، عورت کو خاص طور میں تمہارا روحانی شوہر بن جاؤں گا، تو مجھ میں جو بھی فیض ہے وہ تمہارے پاس آئے گا۔ پھر وہ روحانی نکاح کرتے ہیں عورتوں سے، اور یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں عزتیں لٹ گئی۔ جو عورتیں ہیں، وہ جو کمزور عقیدہ عورتیں ہیں ہماری، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو روحانی بیوی کہلا کے پھر ان کی نفس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ابھی سے نہیں کافی وقت سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے۔ تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تو وہ جیسے ہوتے تھے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پکڑنا، پیر کیا کرتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بھئی میری بیعت ہو گئی، یا کوئی دھاگا باندھتے ہیں۔ تو یہ ایک اور ہتھ کنڈہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم میری نکاح میں آ جاؤ۔ جب وہ عورت نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ تم پہ تو رحمت ہو گیا کہ پیر صاحب تمہارے روحانی شوہر بن گئے۔ تو وہ جب روحانی نکاح میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ 2-4 ملاقاتیں پردے میں ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو ایسی بات کہ فیض سمجھانے کے لیے اچھی اچھی باتیں کر کے، روحانی باتیں کر کے ان کو پھنسایا جاتا ہے، بہن بیٹیوں کو، عورتوں کو۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو پہلے ہاتھ پکڑنا اور اس طریقے سے چلتے چلتے پھر ان کو اپنی نفس کا یہ سمجھیں کہ جو خواہش ہیں، جنسی خواہش ہیں، سیکس کی خواہش ہیں، یہ جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں سے پوری کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ معاشرے میں رائج ہے۔ خانقائی نظام جو ہے اس میں زیادہ تر یہ زنا چل رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن بیٹیوں ماؤں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا پیر یا ایسا آپ کا کوئی بھی جاننے والا کہتا ہے روحانی نکاح، تو اپنی جوتے میں ہاتھ ڈال کے اس کو مارو، جوتا مارو ان کو۔ ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں، یہ سب زنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، آپ اگر کسی بھی پیر صاحب کے سامنے بیٹھی اور آپ کو ذرا سا بھی فیلنگ آئے کہ میری عزت یہاں پہ محفوظ نہیں، اور ان کی باتوں میں، پیر صاحب کی باتوں میں آپ کو تھوڑا بھی سیکس ان کی آنکھوں میں نظر آئے، آپ ان کو تھوک کے اور وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ایسے لوگ یہ جو معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھیڑیے ہیں۔ یہ بھیڑیے چھپ کے اور صوفیزم کا جو ایک لباس پہن کے اپنے آپ کو صوفی کہلا کے، اپنے آپ کو اسلامک جو ہے نا اسپریچولیٹی کی بات کر کے، اور یہ کہتے ہیں روحانی اپنے آپ کو استاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا جو ہے نا آپ کو فیض دیں گے۔ تو ایسا کوئی فیض نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ شریعت میں، کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں۔ جو بھی روحانی، جہاں پہ بھی آپ روحانی نکاح کی بات سنیں تو یہ سمجھے کہ ایک گالی کی طرح ہے، روحانی نکاح کو آپ گالی سمجھیں۔ اور یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو جتنا ہو سکے ہماری ماں بہنیں جو بھی سن رہی ہیں مجھے، میں ہاتھ جوڑ کے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ایسے جو بھی نوجوان بھی ایسے کام کر رہے ہیں، بچیوں کو پھنسا رہے ہیں روحانی نکاح کے نام پہ، اور یہ جو خانقائی نظام میں پیر مرشد بنے ہوئے ہیں وہ بھی جو عورتوں کی عزت وہاں پہ بھی محفوظ نہیں۔ تو آج کے بعد یہ ویڈیو سننے کے بعد روحانی نکاح کو سوائے گالی کے اور کچھ بھی نہ سمجھے، یہ زنا ہے، اس کو زنا ہی سمجھے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے روحانی نکاح کرو، اس کا مطلب آپ یہ سمجھو کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو، اور زنا کی سزا آپ سب کو بہتر معلوم ہے۔ میں یہ تھوڑا آج مجھے اس بات پہ غصہ بھی ہے، تو میرے بولنے کا اسٹائل شاید آپ کو برا بھی لگے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس میں صداقت ہے، اپنے دل سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ بات کرنے کے لیے کہا، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا، اور میں نے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھا کہ اس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، روحانی نکاح کچھ بھی نہیں، روحانی نکاح صرف اور صرف زنا ہے۔